ناظرین، نصیر احمد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سبحان نقوی کے ساتھ، جو الخدمت کے روح رواں ہیں اور ممبر ہیں الخدمت ریلیف کمیٹی کے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ ریلیف لوگوں کو کس طریقے سے کیسے پہنچا رہے ہیں؟ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم آپ کے توسط سے دنیا کو بتا سکیں کہ الخدمت اس وقت تک کیا کچھ کر چکی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہاں جس جگہ پر آپ موجود ہیں یہ الخدمت کا بہادر آباد کا راشن پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ہمارا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم 50,000 راشن تقسیم کریں 50,000 خاندانوں کا۔ ان 50,000 خاندانوں میں جب راشن تقسیم کریں گے تو ان ہزاروں گھرانوں کے اندر رہنے والے لاکھوں لوگ اس راشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک الخدمت کیا کر چکی ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں، جب کراچی کے اندر پہلا پیشنٹ رپورٹ ہوا تھا الخدمت کا تو ہمارے امیر حافظ نعیم الرحمان نے یہ حکم دیا تھا کہ کراچی کے جتنے بھی جماعت اسلامی کے دفاتر ہیں ان کو الخدمت کے تحت ایمرجنسی سینٹر میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو ہم نے ان تمام سینٹرز کو الخدمت ریلیف سینٹر بنا دیا تھا کورونا کا۔ اس کے بعد ہم نے راشن کی تقسیم شروع کی اور پھر جب کراچی سے کیسز آگے بڑھے، سندھ تک پہنچے، پھر پاکستان تک پہنچے تو پوری جماعت اسلامی کے لوگ اس وقت الخدمت کے رضاکار بن چکے ہیں۔ یہ ہمارا ایک خاصہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن الخدمت کا رضاکار بن جاتا ہے۔ کتنے سینٹر ہیں پورے کراچی میں آپ کو؟ اس وقت کراچی کے اندر کم و بیش 70 سے زائد راشن کے سینٹرز ہیں جو ہم نے کراچی کے تمام علاقوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام سینٹرلائز نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کام کو ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر پہنچایا ہوا ہے، زونل لیول پر پہنچایا ہوا ہے، یو سی لیول پر پہنچایا ہوا ہے۔ وہاں پر الخدمت کے رضاکار ہر گلی کے اندر موجود ہیں، ہر چوراہے پر موجود ہیں، محلوں میں موجود ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ کون کون سفید پوش لوگ موجود ہیں جن کو اس وقت راشن کی ضرورت ہے، مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک خاص جو توجہ ہے وہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم راشن تو پہنچا رہے ہیں لیکن بہت سارے گھروں کے اندر معصوم بچے، شیرخوار بچے بھی موجود ہیں جن کو اس وقت دودھ کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی فوکس کیا ہوا ہے اور جہاں جہاں تک ہماری رسائی ممکن ہے ہم وہاں پر ان معصوم بچوں کو ہم دودھ کی فراہمی کو بھی ممکن بنائے۔ دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ کے جو سورس ہیں فنڈنگ کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی جو ایک دیانتدار تنظیم ہے، ہم خدمت اور شرافت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی فرد چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو وہ الخدمت پر اعتماد کرتا ہے اور ہمیں غیر سیاسی لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، شوبز کے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، سیاسی لوگ بھی کر رہے ہیں، اسپورٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے اور جو ہمارے افراد پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی الخدمت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پیسوں کے علاوہ آپ کو اجناس کی شکل میں کچھ فنڈنگ کرنا چاہیں یا دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کون سے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جہاں وہ آپ کو یہ پہنچا سکیں؟ اگر کوئی فرد اس کے علاوہ ہمیں 1 کلو آٹا بھی دینا چاہے گا تو ہم خود چل کر اس کے پاس آئیں گے اور اس سے وہ آٹا لیں گے۔ اگر کوئی ہمیں ایک چائے کی پتی کا پیکٹ دینا چاہے گا ہم وہ بھی لیں گے۔ اگر کوئی ہمیں پورا آٹے کا ٹرک دینا چاہے گا، دال کا ٹرک دینا چاہے گا تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے اسی طرح کھلے ہیں۔ اچھا، جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان تک آپ کی رسائی کا کیا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں یا آپ ان سے رابطہ کریں؟ جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت کراچی کے ایک ایک کونے میں جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے ناظمین حلقہ جات کو بھی ہم نے ہدایت دی ہوئی ہے، الخدمت کے جو انچارجز ہیں ان کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے کہ وہ گلی کوچوں میں نظر رکھیں، اپنے پڑوس میں نظر رکھیں، اپنے محلوں میں نظر رکھیں کہ کہاں پر سفید پوش لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کریں۔ ہم خود لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خود بھی رابطہ کریں تو ہمارے فیس بک کے پیجز ہیں، اس پر وہ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں، ہمارے افراد سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی سفید پوشی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں پہ جا کر ان کی دہلیز پر ہم راشن پہنچا رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کا تذکرہ آپ سے کرتا چلوں کہ راشن کی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ مالی امداد یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج جب ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن اور اس جیسی تمام فلاحی تنظیموں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں تک راشن کی تقسیم کو ممکن بنایا ہے۔ اس وقت کراچی کے اندر 1 کروڑ سے زائد، ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زائد ایسے افراد ہیں جو کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو ایسے افراد تک پہنچنے میں یقیناً ہمیں ٹائم لگے گا۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت کے رضاکار، فلاحی تنظیموں کی جو رضاکار ہیں وہ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں جو نا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ آپ نے 66 کروڑ روپے ریلیف جو ہے نا وہ پہنچایا ہے، تقریباً 33 لاکھ افراد ہیں یا جو نا وہ خاندان ہیں
اس کے بارے میں جو ہے نا مجھے صحیح کچھ اندازہ بتائیں اور لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے بارے میں جو غلط خبریں پھیل رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ کتنی نہیں۔ دیکھیں ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو بتانے سے ابھی قاصر ہوں۔ ایگزیکٹ فگر تو آپ کو جب یہ صورتحال سے ہم نمٹ چکیں گے تو ہماری ایک آڈٹ رپورٹ آئے گی، سراج الحق صاحب بتائیں گے، حافظ نعیم الرحمان صاحب بتائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا اس وقت ہم ایگزیکٹلی کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت کروڑوں روپے سے زائد کی امداد تقسیم کر چکے ہیں، جس میں راشن بھی موجود ہے، جس میں ہاسپٹلس کے اندر جو ہم نے وینٹیلیٹرز پرووائڈ کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز کو جو ہم نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کیا ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہم مختلف شعبہ جات کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہر فرد جو پہلے دینے والا تھا اب وہ لینے والا بن چکا ہے۔ 1 مہینے سے کاروبار بند ہے، تو یقیناً ہم کروڑوں روپے کی امداد جو ہے وہ مختلف لوگوں تک پہنچا چکے ہیں، لیکن ایگزیکٹ فگر تو آپ کو بعد میں ہمارے آفیشیل ذرائع سے ہی موصول ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک چیز اور جو نا، جو آپ کے ایسے ادارے ہیں کہ جن کو ہم ہاسپٹل یا کلینک کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو کورونا سے متاثر جو نا وہ جو لوگ ہیں، تو کیا ان کے ٹیسٹ وہاں پر فری ہوتے ہیں یا ان کے لیے اور کون سی جو ہے نا وہ سہولیات آپ ان کو جو ہے نا وہاں پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں ٹیسٹ تو کورونا کے گورنمنٹ سے اپرووڈ لیبورٹریز سے ہی ہوں گے، لیکن ہم نے الخدمت کے کچھ ہاسپٹلس ہیں جن کو ہم نے آئسولیشن سینٹر بنایا ہے، وہاں پر ہم نے حکومت کو یہ آفر کی ہوئی ہے کہ وہ اگر کورونا کے پیشنٹس وہاں رکھنا چاہیں تو وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک مزید بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ان لوگوں کو امداد پہنچائی ہے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے افراد ہیں، یعنی کہ ہم نے خواجہ سراؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا، ان کی مدد کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم بنا کسی رنگ و نسل کی تفریق کے ہم عیسائیوں کی بھی مدد کر رہے ہیں، ہندوؤں کی بھی مدد کر رہے ہیں، سکھوں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ نیز کے ہم نے چرچز کے اندر، گردواروں میں، مندروں کے اندر جراثیم کچھ اسپرے بھی کیے ہیں، اور ہم نے امام بارگاہوں میں بھی اسپرے کیے ہیں، مساجد میں بھی اسپرے کیے ہیں۔ ہم اس وقت بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب جو رواداری ہے اس کی ایک عملی شکل بن کے سامنے آئے، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ریاست مدینہ کا جو تصور ہے اس کو عملی طور پر کراچی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت مہربانی۔ ایک ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی اس نوجوانی کے اندر اللہ نے آپ کو ایک ایسا جذبہ دیا ہے، تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے ساتھ تمام کام کرنے والے کارکنوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔